السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ کبھی کسی انسان نے گند کو گند نہ بولا ہو، غلاظت کو غلاظت نہ بولا ہو، جھوٹے کو جھوٹا نہ بولا ہو، مکار کو مکار نہ بولا ہو، فریبی کو فریبی نہ بولا ہو، اور کیا کہتے ہیں کہ مکار کو مکار نہ بولا ہو؟ ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں نا، کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے اسی کو اسی طرح سے لوگ پکارتے ہیں جس طرح کا وہ ہوتا ہے۔ اب بندہ ایک ایسا بندہ جس نے کبھی زندگی میں اپنے نام کا پاس نہ رکھا، اتنا اچھا نام ہے اس کا، کبھی اس نے اپنے نام کا پاس نہ رکھا، وہ دوسروں سے توقع کرتا ہے، دوسروں سے یہ امید رکھتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں گے۔ تو عزت جب پہلے انسان اپنی خود کرتا ہے، جب تم لوگ خود اپنی عزت نہیں کرو گے تو دوسرا تمہاری عزت کیسے کرے گا؟ حرام کی کمائی پر پڑنے والا یہ ٹبر ریاکشن چینل والوں کے اوپر غراتا ہے، ریاکشن چینل والوں کو گالیاں دیتا ہے، ریاکشن چینل والوں کو پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے نام کے ٹائٹل لگا کے، میرا نام لے کے تم کھاتی ہو، تمہارے بچوں کا پیٹ پلتا ہے۔ تو میں آج اس کو لے کے جاؤں گی 3-4 سال پیچھے، جب اس کے گھر میں ایک ٹائم کی روٹی ہوتی تھی، دوسرے ٹائم کی نہیں ہوتی تھی، اور ہم لوگ ہی تھے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ آج یہ اپنی اوقات صرف 2-3 انسان سچ کہتے ہیں، انسان کے اندر نہ بھولنے کی جو عادت ہے نا، یہ بڑی کمال کی ہے۔ انسان اتنی جلدی اپنی اوقات بھول جاتا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ اس ٹبر کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ حس تو اللہ نے رکھی تھی انسان کے اندر کے بھولنے کی، کہ چلو وہ اپنا غم دکھ بھول جاتا ہے، برا وقت بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، بری یادیں بھول جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ بھولے تو پھر وہ انہی چیزوں کے سہارے، انہی چیزوں کو یاد کر کر کے اپنی جو ہے نا زندگی ایک اچھی طریقے سے زندگی گزار نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر ایک حس رکھی ہے کہ وہ جلدی چیزوں کو بھول جاتا ہے، لیکن اپنی اوقات ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی بندے نے اپنی اوقات ایک بندہ اتنی جلدی بھول گیا ہو۔ تو میں اس بیکاری کو، اس منافق کو 3-4 سال پیچھے لے کے جاؤں گی، جو آج ریاکشن چینل والوں کو یہ کہتا ہے کہ میرے نام کا تم ٹائٹل لگا کے، میری تصویر لگا کے تمہارے چولہے جلتے ہیں اور تم میرے خلاف بد زبانی کرتی ہو۔ تو اس بندے کا نام ہے جی احمد، اور احمد اس کے چینل کا نام ہے صبا احمد ولاگ، اور یہ پورے کا پورا ٹبر جو ہے، ہر وقت ان کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ، کوئی نہ کوئی کنٹروورسی چلتی رہتی ہے، اور میں نے تو ان کے اوپر ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دیے، مجھے تو بالکل یہ ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ لیکن میری نظروں کے سامنے سے ایک ان کا کلپ گزرا جس میں انہوں نے ریاکشن چینل والوں کے خلاف کچھ ایسی باتیں کی ہوئی تھی، تو مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے کہا واہ کیا بات ہے، یہ بھی ٹائم آنا تھا، یہ بھی چیزیں میں نے دیکھنی تھی کہ ایک ایسا بندہ جس کی خود اپنی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، وہ دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ میرے نام کے ویوز لیتی ہے اور تمہارے چولہے جلتے ہیں۔ پہلے تو میں اس سے یہ کہوں گی، اس بیکاری سے جس کو آج ہم نے اس لیول تک پہنچایا، اس پہ ترس کھا کھا کے اور اوورسیز پاکستانیوں سے بھیک لے لے کے آج یہ گاڑیوں میں بیٹھا ہے، اس بیکاری سے میں کہوں گی، اس انٹرنیشنل بیکاری سے، کہ ایک ٹائم تھا کہ تم پائی کے محتاج تھے، تمہارے گھر میں ایک ٹائم پکتا تھا، دوسرے ٹائم تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے روٹی کھانی کیا ہے، بچوں کو کھلانا کیا ہے۔ تو ہمیں بڑا ترس آتا تھا، ہم تمہاری ویڈیوز کو شیئر کرتے تھے، دیکھتے تھے، تمہیں سپورٹ کرتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ یہ غریب فیملی ہے، بیچاری فیملی ہے، اور یہ یوٹیوب پہ محنت کر رہے ہیں، پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، پاک فوج کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ تم اتنے شاطر، اتنے میں کہتی ہوں کہ منافق نکلو گے کہ تم چند سالوں میں اپنی اوقات بھول جاؤ گے، اور آج جس مقام پر تم ہو، تم یہ بھی بھول جاؤ گے کہ یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا، اور پھر تم آ کے گند غلاظت دکھاؤ گے، اور ایسی غلاظت دکھاؤ گے، اللہ معاف کرے، اور پھر جب تمہارے اوپر تنقید ہوگی، تمہاری اس غلاظت کے خلاف کوئی 2-4 چینل آواز اٹھائیں گے کہ بھئی اللہ کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو اور یہ غلاظت مت دکھاؤ، تو تم آ کے بیٹھ کے یہاں پہ یہ کہو گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مائیں پیٹ میں ہی مار دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ضائع کروا دیتی ہیں۔ پھر تم کہو گے کہ تم پر لعنت ہو، تم فلان ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اب میں برداشت نہیں کروں گا، میرا چینل ہے، میں جو مرضی کروں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس سے یہ کہوں گی، میں اس کا نام نہیں لے رہی کیونکہ اس نے تو اپنے نام کی کبھی لاج نہیں رکھی، اس سے میں یہ کہوں گی صبا کے ہسبینڈ سے
کہ بھائی بھیا تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تمہارے نام لے کے ہمیں کوئی ویوز آتے ہیں اور ہمارے کوئی چولہے جلتے ہیں؟ کیونکہ رازق تو اللہ ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تم 40 سال اور بھی محنت کر لو نا، بھیک مانگ مانگ کے پیسہ اکٹھا کر لو، تو بھی تم ہمارے لیول تک پہنچ نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا نواز رکھا ہے۔ اور یہ چینل جو ہے نا، یہ کس مقصد سے چل رہے ہیں؟ تم جیسے بغیرتوں کے منہ بند کرنے کے لیے، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ غلاظت مچا رکھی ہے، ایسی غلاظت مچا رکھی ہے، ایسا رائتہ پھیلا رکھا ہے جو ہم کئی مل کر بھی سمیٹ نہیں پا رہے، تمہارا منہ شٹ نہیں کروا پا رہی۔ کیونکہ یہاں پہ میں آڈینس کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گی کہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں جو گھٹیا قسم کا کام کر رہے ہیں، گھٹیا قسم کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اور ان کی کہتے ہیں نا چند پیسے ان کے پاس کیا آ گئے، یہ اپنی اوقات بھول گئے ہیں۔ تو ایک وقت تھا کہ ان کے گھر میں ایک چارپائی نہیں ہوتی تھی سونے کے لیے، ایک بنڈا پیڑھی نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کے لیے، ایک کرسی ٹیبل نہیں ہوتا تھا، اور یہ نیچے بیٹھ کے ان کے بچے کھانا کھاتے تھے۔ ابھی بھی ایسے ہی ہے، کچھ اس کے فیملی والے ابھی بھی اسی کنڈیشن میں ہی ہیں، لیکن یہ کچھ تھوڑا اس کا چینل چل گیا تو اب اس کی گردن میں سریا آ چکا ہے، جو اس کے اندر میں کہتی ہوں نا اتنا غرور ہے کہ یہ اب ہمیں ہی کہتا ہے کہ بھی ہمارے چولہے۔ تو اللہ کے بندے، ایک تو بات یہ ہے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے چولہے جلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ ہم اپنی ارننگ کدھر کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو مجبور نہیں ہیں تمہاری طرح کہ بھیک مانگ کے ہم نے گزارے کرنے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ تم لوگوں کی یہ غلاظت جو ہے، ہم سارے ریاکشن والے مل کر بھی سمیٹ نہیں پا رہے، تمہارا منہ نہیں شٹ کروا پا رہے۔ تم ڈیلی آ کے ایک ایسا گند مچا کے جاتے ہو، غلاظت مچا کے جاتے ہو، جس کے بعد آ کے ریاکشن والی تم پہ تنقید کرتی ہیں، پھر تمہیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو، تمہاری کوئی رسپیکٹ ہو، تم پہ کوئی اچھے سے تمیز سے ریاکشن دے، تو تم بھی اپنا کہتے ہیں نا تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کیا کرو، تمیز کے دائرے میں رہ کے سوشل میڈیا پہ کام کرو۔ یہ گھٹیا قسم کی کنٹروورسی، کبھی دوسری شادی، کبھی سسر کے ساتھ تماشے، کبھی بھائیوں کے ساتھ ڈرامے، کبھی گھر کی بیٹیوں کو بدنام کرنا، کبھی خود کی اپنی وائف کو بدنام کرنا، اور کبھی اپنے بھائیوں کو، اور یہاں تک کہ میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے، اپنی بھابھیوں کو نہیں چھوڑا تم لوگوں نے، اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑا تم لوگوں نے، اپنی ساس کو نہیں چھوڑا تم لوگوں نے، کوئی میں کہتی ہوں انسانیت بچی ہے تم لوگوں میں نہیں۔ تم لوگوں نے پاکستان کی ناک ایک دم سے میں کہتی ہوں نا کٹوا کے رکھ دی، اور دیکھنے والوں کو میں اس لیے قصوروار ٹھہراتی ہوں کہ اگر یہ غلاظت ہماری آڈینس نہ دیکھے، ان کا بائیکاٹ کرے، وہ ان کو بولیں کہ یہ جو تم لوگ روزانہ ایک ڈرامہ لے کے آتے ہو، اس کے بعد ہم کوئی فلم کوئی ڈرامہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دن میں 2 ایپیسوڈ تمہارے چینل سے آ جاتے ہیں۔ تو تم لوگ اگر ان لوگوں کا بائیکاٹ کرو تو یہ کبھی بھی اس طرح کا کانٹینٹ نہ بنائیں۔ یہ گندا غلیظ کانٹینٹ بنانے کے پیچھے صرف ان کا قصور نہیں ہے، یہ دیکھنے والوں کا قصور ہے، جن کو یہ اس طرح کے گندے غلاظت سے بھرے جو کانٹینٹ ہے وہ پسند ہیں۔ اسی لیے جب تک ان کے ویوز آتے رہیں گے، یہ اسی طرح کی کنٹروورسی بھری ویڈیوز بناتے رہیں گے، غلاظت گند مچاتے رہیں گے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا چینل ہے میں جو مرضی دکھاؤں، تو پھر تم اور دوسروں کو بھی نہیں روک سکتے، کسی ریاکشن چینل والوں کو بھی تم نہیں روک سکتے۔ ریاکشن چینل والوں کے بھی اپنے چینل ہیں، چاہے وہ سونو ہیں چاہے باقی ہیں، ٹھیک ہے، سب کی اپنی مرضی ہے، سب کے اپنے چینل ہیں، وہ اپنے طریقے سے کام کریں گے۔ تم کون ہوتے ہیں ان کو کہنے والے کہ ہمارے خلاف کیوں ویڈیو بناتی ہو؟ بھئی ہمارے چینل ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ جہاں پہ ہم برائی دیکھیں اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ان لوگوں کا بائیکاٹ کرو، یہ لوگ آپ لوگوں کو وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں گند اور غلاظت اور ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں، غلاظت پھیلا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کو غلط چیزیں سکھا رہے ہیں، خود تو حرام کھا ہی رہے ہیں، دوسروں کو بھی یہ چیزیں دکھا کے ان کو بھی ان کی آنے والی ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اپنی نسلوں کو تو انہوں نے برباد کر ہی دیا ہے، آگے ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک ویڈیو بنا کے اتنا کما لیتے ہیں، روزانہ آ کے تماشا لگا کے
گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کے یہی کریں گے نا، اور کر رہے ہیں۔ اس کی شادی کا جو کانٹینٹ تھا، اس کانٹینٹ کو دیکھ کے، اور کتنے انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے اس طرح کا گھٹیا کانٹینٹ چلایا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ماریا بلال نے بھی اسی طرح کا گندا کانٹینٹ چلایا، تو اس کی وجہ کیا تھا؟ یہی لوگ ہیں نا، یہ لوگ جب اس طرح کی ویڈیوز بنا کے فیمس ہوتے ہیں، ان کے ویوز آتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کے باقی بھی وہی کرتے ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو روکنے کے لیے ہم لوگ آ کے یہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں جو اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو بھیا میں تم سے کہوں گی کہ اگر غلاظت بھرا کانٹینٹ تمہیں بنانے کا حق ہے نا، تو اس کے اگینسٹ ہمیں بھی بات کرنے کا پورا حق ہے۔ تم ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہو؟ ہمارے چینل ہماری مرضی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، دعا میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔